اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سیاہی کے ڈورے سے سفیدی کا ڈورا، من الفجر وقو پڑے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، جاری رکھو۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سحری کے وقت کا ذکر فرمایا۔ سحری روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے جو انسان کچھ کھاتا ہے پیتا ہے اس کھانے کو سحری کا کھانا کہا جاتا ہے۔ اور شروع اسلام میں سحری کے بغیر روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب روزہ افطار ہو گیا شام کے وقت، تو اب جب روزہ افطار کرنے کے بعد انسان سو گیا تو اب سونے کے بعد وہ کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ نہیں پی سکتا، ایسے ہی اس کا روزہ جاری ہو جائے گا، رات بھی ایسے ہی، پھر آگے فجر سارا دن روزے میں رہے گا۔ تو پھر رات کے وقت شام کے وقت دوسری شام کے وقت اس بندے نے کھانا ہے پینا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سحری کا وقت مقرر فرمایا اور فرمایا کہ جب تک صبح صادق سے پہلے تم کھانا کھا لو پی لو۔ اور یہ اسلام سے پہلے شروع اسلام میں ایسا نہ تھا۔ شروع اسلام میں جب انسان نے کھا لیا پی لیا شام کے وقت وہ سو گیا تو پھر وہ روزہ اس کا شروع ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب، حدیث نمبر 1915 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی قیس بن سرما انصاری صحابی ہیں، یہ دن میں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ایک دن رمضان المبارک میں جب وہ شام کے وقت آئے تو اپنی بیوی کو کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں لے کے آتی ہوں۔ تو وہ کوئی چیز کھانے پینے کے لینے گئی تو یہ سارے دن کے تھکاوٹ سے تھکے ہوئے تھے، محنت سے تھکے ہوئے تھے، تو انہیں نیند آ گئی۔ اور جب بیوی واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ میرا خامد سو گیا ہے، وہ کہنے لگی افسوس یہ محروم رہا، یعنی کھانے پینے سے محروم رہا۔ پھر اسی طرح روزہ جاری ہو گیا، ساری رات بھی بھوکے سوئے۔ پھر دن شروع ہوا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے روزہ جاری رکھا اور اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ تو اب دن میں سخت کام تھا، پیاس لگی، شدت تھی، بھوک تھی، تو اس پیاس اور بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو پھر یہ آیت مبارکہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور سحری کا ٹائم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اس وقت تک، یعنی جب رات کو روزہ افطار ہو جائے تو پھر سو کے اٹھ کے پھر بھی کھا سکتے ہو، اور صبح صادق تک جہاں تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا اس وقت تک تم کھانا کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو۔ تو سحری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خاص ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں سحری کے لقمے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب جب روزہ رکھتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں، یہ امتیاز ہے امت محمدی کو، اور امتیاز کو چھوڑا نہ کرو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سحری کے لیے لازمی اٹھو، سحری کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پی لو، پھر
پھر آپ نے ارشاد فرمایا سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بہترین سحری کھجور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی سحری پسند فرماتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری ساری کی ساری برکت ہے، یعنی سحری میں جو عورتیں اٹھتی ہیں، تیاری کرواتی ہیں، کھانے پینے کی تیاری کرتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، تو ان کا اٹھنا بھی برکت ہے، ان کا کھلانا بھی برکت ہے، ان کا پلانا بھی برکت ہے۔ تو سحری سارا کا سارا عمل، سحری والا عمل برکت والا عمل ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ سحری میں اٹھتے ہیں تو اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، اس گھر والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سحری نہ چھوڑو، یہاں تک کہ اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو ایک گھونٹ پانی کا بھی پی لو۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور یہ روزے کے لیے لازمی جز نہیں ہے، اگر کوئی بندہ رات کو دیر سے سویا یا کوئی مجبوری کی وجہ سے نہ اٹھ سکا، وہ سحری نہ کر سکا، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سحری نہیں کی تو اب میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ سحری کا ایک فائدہ ہے کہ انسان کو پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے گا۔ تو اسی طرح کوئی میاں بیوی میں ہم بستری ہوئی یا نوجوانوں میں احترام ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں رمضان المبارک کے دن ہے، اب وقت کم ہے، اگر وہ غسل کرتے ہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر سحری کیے بغیر روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو جائے، وقت کم ہو اور سحری کا وقت تھوڑا ہو، تو ایسی صورتحال میں پہلے وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد سحری کر لو، کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد غسل کرو۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر رمضان المبارک میں ایسی صورتحال ہو جائے تو پہلے سحری کرو پھر غسل کرو۔ اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم نے سحری نہیں کی تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے انسان سحری کے وقت نہ اٹھ سکا تو اب وہ سحری کے بغیر ہی روزے کو جاری رکھے، کیونکہ روزہ فرض ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، اور پوری زندگی بھی اگر وہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرتا رہے، اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا کہ اس نے ایک روزہ چھوڑا تھا۔ تو روزہ بہت اہم فضیلت والی عبادت ہے، بہت اہم رکن ہے، اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں، کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اور اس کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی بہت ہی عام عبادت والا مہینہ آ چکا ہے، ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو خوش کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔